نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام سے آیا مقدسہ نمبر 35 اور 36 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد پہلی صفحہ نمبر 256 256 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیا مقدسہ اس صفحے پہ لکھی ہوئی ہے۔ جس سے مرزا صاحب خود ثابت کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیوں کھچ مار بیٹھے اور ان کی قسمت میں جس طرح یزید کی قسمت میں اللہ نے لعنت لکھی تھی نا، اسی طرح اس کی قسمت میں بھی اللہ نے لعنتیں لکھنی تھیں۔ سارے جہان کی لعنتیں اس کو پڑھ رہی ہیں۔ فرشتوں کی بھی لعنت، انبیاء کی بھی لعنت، مخلوق کی بھی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنتیں پڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس نے اپنے اکثر مضامین میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء ہوئے، بعد میں کوئی نہیں۔ یہ بھی برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر پہلی صفحہ 256 کچھ آیات مقدسات اس نے لیے سورہ صف سے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ صف سے، اور اس سے اگلی آیا مقدسہ جو لکھی ہے وہ سورۃ انعام کی لکھی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، جس کا مفہوم اور معنی اور ترجمہ یہ کہ ضرور جھٹلائی گئی انبیاء کی ایک جماعت جو آپ سے پہلے ہو گزری ہے۔ کذبت،
یہ فعل ماضی کا چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غیب کا، اور جب جماعت کے اوپر بولا جائے تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کئی جگہ اور بھی قرآن پاک کے اندر ہے، اور چونکہ انبیاء کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہ واحد مذکر غیب فعل ماضی مجہول باب تفعیل سے، کذبا آگے لفظ کذبا مجہول کا، کذبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غیب، اور کذبا واحد مذکر غیب فعل ماضی مجہول۔ اسی سے گدان کریں، گدان وہی تھوڑا سا یہ پہلے حرف پر پیش آ گیا، عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی، اور لام کلمہ مبنی ہے وہ اپنی حالت پہ برقرار ہے، جس طرح فعلا فعیلا، اسی طرح کذبا کذبا باب تفعیل سے، کذبا کذبا کذبو کذبت، یعنی ایک جماعت۔ اس لیے میں آپ کو ترجمہ صحیح بتا دیتا ہوں کہ آپ مخمصے میں نہ ڈلیں کہ آگے لفظ تو رسول ہے، رسول تو مذکر ہے، اور اللہ نے پیچھے کذبا کیوں لگا دیا، کذبات کیوں لگا دیا کہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب چونکہ لفظ جماعت اللہ تعالیٰ مراد لے رہا ہے، اور مراد میں لفظ کذبت آیا، جھٹلائی گئی رسولوں کی جماعت، آپ سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہوئے ان کے جھٹلایا گیا۔ بعد میں تو رسول ہونا ہے کوئی نہیں نا، وہ تو میں صفحہ 292 پر بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب خود لکھتی ہیں کہ میں اپنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، نبوت ختم ہو گئی، نبوت پہ مہر لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی، اور نبی علیہ السلام نے تفسیر بیان کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مرزا صاحب نے خود لکھ دیا ہے، پہلی جلد اس کو بولتے ہیں روحانی خزائن پہلی جلد، برہائن احمدیہ، احمدیہ۔ چلو اب آگے ٹمک ٹوئیں، جس طرح کہتے ہیں نا حضرت علامہ مبشر رضا صاحب شاہ صاحب کہتے ہوتے، ٹپ 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 لگائے رکھنا، اپنے نبی، اپنا جھوٹے نبی کو نبی ثابت کرنا، اور اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے تو اسود انسی اور مسیلمہ کذاب کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ وہ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار تھے، تو تمام علاقے جو ان کے زیر نگی تھے سب نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، اور اسود انسی پورے شہر پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو تہ دیکھ کر دیا، اور اس نے پورا علاقہ فتح کر لیا۔ اب اسود انسی کتنا بڑی طاقت والا تھا، اس کو تو ایک ہی جھٹکا لگے، جس طرح ہے نا کیا کہ ریاست مدینہ، اور جو ریاست مدینہ کو نقصان پہنچایا اور ان کے باشندوں اور مسلمانوں کو مارے، یہ تو فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ریاست مدینہ میں جو جتنے بھی قادیان میں یا ربوے میں رہتے ہیں سب کو یہاں سے نکال دو، لیکن یہ پھر بھی مسلمانوں کا احسار ہے کہ وہ تمہیں پوچھتے نہیں، سخت مولوی آ گیا نا تو لگ پتہ جائے گا، تم اپنی جگہ محدود ہو جاؤ گے،
اس لیے تم وزیر اعظم یا جو بناتے بھی اس کو جن کے ننہال ہوں یا داد کی طرف سے مرزئی ہوں یا نان کی طرف سے مرزئی ہوں، اور وہ یہاں پاکستان کے اندر جھوٹ بولتے رہیں کہ ہمارا مرزئیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہیں، تو جھوٹ بول کے وہ بن جاتے ہیں بڑے لیڈر، اسی لیے تم محفوظ ہو۔ اور پھر مسلمانوں کا جگرا، وہ کہتا ہے یار مسلمان تو کہتا تو اپنے مسلمان کو مرزئیوں پہ لانا تو بھیجتا ہے نا، تو بس اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے ہو تو واقعی مرزئی تھا۔ یہ ہماری تھوڑی سی کم علمی کہہ لو، کم عقلی کہہ لو، کہ ہم اس بات کو پہلے نہیں خیال کرتے، بعد میں کیچڑ اچھالتے ہیں کہ اس کے تو نانکے جو ہیں وہ مرزئی ہیں، اس کے دادکے مرزئی ہیں، اس کا فلاں رشتہ دار مرزئی ہے، فلاں رشتہ دار مرزئی ہے، تو اس نے مشیر اپنا مرزئی رکھ لیا، اس نے اپنا فلاں رکھ لیا، فلاں وزیر رکھ لیا، تو یہ نانکے دادکے جو ہے نا یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو اسلام پاکستان کے اندر آ نہیں رہا، یہ نانکے دادکے تو بیٹھ جاتے ہیں جوڑوں میں، اسلام کا نفاذ ہی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان نانکے دادکوں کو، جو نانکے دادکے ہیں نا مرزئی، ان کا بیڑا غرق کرے۔ اب یہ آیہ مقدسہ بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قرآن پاک سے لی گئی ہے، مرزا صاحب نے لی ہے، سورۃ انعام سے لی ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب گھبراؤ نہ، آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، جھٹلائی گئی رسولوں کی جماعت آپ سے پہلے بھی۔ فَقَدْ صَبَرُوا نہ فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ اپنے کام پہ ڈٹے رہے، وہ جو بھونکتا ہے وہ بھونکتا رہے، لیکن اپنے کام میں وہ مگن رہے۔ فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جس پر ان کو جھٹلایا گیا تھا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس پر ان کو جھٹلایا گیا تھا، وَأُوذُوا، حتیٰ کہ ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، ان کو سزائیں بھی دی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، نبی علیہ السلام کو بھی مارا پیٹا گیا۔ وادی طیب میں آقا علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو مجھے وادی طیب والوں نے تکلیف دی وہ مجھے ساری زندگی اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ اخیر دم تک اس تکلیف کو انہوں نے یاد رکھا، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ ہم جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا اس کے لیے بد دعا بھی دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتے ہیں عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، پیور حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرآن پاک میں بتا دی ہے، پیور حرام زادہ۔ وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، حَتَّى أَتَاهُمْ، حتیٰ کہ ان کے پاس آ گئی، ہماری طرف سے آ گئی، نصرنا، ہماری مدد، پھر ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے حتیٰ کہ ہم نے پھر ان کی انہوں نے صبر کیا تو ہم نے پھر ان کی مدد فرمائی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل دے اور یہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہوا ہے، لیکن شیطانی قوتیں ثابت کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں کوئی بدل سکتا، مبدل نہیں بن سکتا، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو
اللہ کے کلموں کو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ نابا ابھی ماضی کا صیغہ ہے، ان کو نہ مربیوں کو گرامر کا پتہ ہے، نہ احمد عیسیٰ کو گرامر کا پتہ ہے۔ نبا ہے نا، نبا جمع ہوگی نا، نبی جو ہے نا، نبی تو خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ نبی کا ترجمہ نہیں آتا مولویوں کو، نبی کا ترجمہ ہی نہیں آتا مولویوں کو، اسے بڑا آتا ہے، چبڑ کو بڑا آتا ہے۔ اتنا چبڑ آدمی، اتنا جہل آدمی میں نے نہیں دیکھنا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اب اس کا ترجمہ میں نے ماضی میں کرنا ہے یا مضارع میں کرنا ہے، حال میں کرنا ہے، مستقبل میں کرنا ہے یا گزرے ہوئے زمانے میں کرنا ہے۔ نابا آز ضرور آ گئیں، یعنی آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ من نبأ المرسلین، یہ باتیں محبوب آپ کے پاس آ چکی ہیں قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، کہ انہوں نے پہلے رسول جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو مارا پیٹا، سب کچھ کیا۔ یہ ساری کی ساری خبریں من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں، آپ جان چکے ہیں۔ وَإِذًا لَّمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب یا جس وقت تکلیف وہ پہنچاتے تھے اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا، قالوا، کہتے وہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہ ہوتی، کوئی کچھ دیر رک جاتی، تو وہ کہتے آپ اپنے رب کی طرف سے کیوں باتیں گھڑ کے نہیں لاتا؟ اب ہمیں کوئی دکھا، سنا، وہی سنا، یعنی الٹا حرام زدگی کرتے آکرتے۔ تو محبوب تو کہ ان کو کہ میں تو صرف اس بات کا پابند ہوں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے خبر آئے، جو اللہ کی طرف سے خبر آئے۔ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے آئے، اور جب میرا رب حکم فرمائے تو پھر جا کر میں وہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی، اور یہ بصارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی ہدایت فرماتا ہے۔ من ربکم وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، یہ بصائر یا یہ رحمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یؤمنون، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ اب لب لباب اس آیہ مقدسہ اور اس ترجمے کا یہ نیچے انہوں نے تفسیر بھی کی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک
جس پر چاہتا ہے اپنے انعامت فرماتا ہے، اور نبی علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول جتنے بھی ہوئے سارے کے سارے رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے، من قبلی کا، محبوب آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ اور پھر سورہ صافات کی انہوں نے آخر آیتیں لکھی ہیں نا، لیکن میں وہ درمیان والی آیا نمبر وہ بھی 34-35 ہی ہے میرا غالب خیال ہے، دیکھ لیتے ہیں آیا نمبر، کہیں ہم غلط نہ کر بیٹھیں۔ آیا مقدسہ سورہ صافات کی کہاں چلی گئی آیا مقدسہ؟ بل جاء بالحق، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ آیا مقدسہ نمبر 37 ہے، 37۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وعد اللہ شریک نے فرمایا بلکہ وہ آ گیا محبوب، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، میرا محبوب آ گیا، وہ رسول آ گیا، اور اس نے آ کر کیا فرمایا؟ وصدق المرسلین، تمام رسولوں کی اس نے تصدیق فرما دی۔ ماضی کا صیغہ ہے۔ آپ کو اس کا ترجمہ احمد عیسیٰ کی طرح بے وقوف اور جہل اجاڑو تو وہ اس کا ترجمہ کر لے کہ تمام رسولوں کی تصدیق کرے گا، تو اب اپنے لیے ایک راہ نکال لی۔ احمد عیسیٰ ایسے کرتا ہے نا، ماضی کا ترجمہ مضارع میں اور مضارع کا ترجمہ ماضی میں کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نہیں یہ لفظ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے۔ اسے اتنا ہی نہیں پتا، مثلا لفظ انزلنا جس کا معنی ماضی میں 14واں صیغہ انزلنا باب فعل سے، اب اسے اتنا نہیں پتا کہ الف کو بندہ علیحدہ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت دنیا کی کر ہی نہیں سکتی، اور وہ اتنا عالم، اپنے آپ کو اتنا عالم فاضل ہے، اتنا عالم فاضل ہے، اس سے سننے والے اتنے عالم فاضل ہیں، اس کے ماننے والے اتنے عالم فاضل ہیں، اتنے عالم فاضل ہیں کہ وہ خیر ہے علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، نا جو ہے وہ اس سے مراد ہم ہیں۔ اب یہ ہے علم کس کا؟ احمد عیسیٰ کا، اور دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا۔ دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا۔ علم دیکھو، علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، تو یہ اب وہ وائٹ بورڈ پہ سمجھا رہا ہے، اسے آپ اس لانتی کو پتہ نہیں کہ علیحدہ کوئی دنیا کی طاقت کر نہیں سکتی۔ انزلنا اکٹھا لفظ ہے، باب افعال سے، فعل ماضی وید تثنیہ بلکہ جمع متکلم کا کہ اتارا ہم نے۔ اب علم تو یہ حیثیت ہے، علم کی یہ کیفیت ہے، اور دعویٰ دیکھو کسی نے کیا خوب کہا نا، یہ منہ اور مسور کی دال، اور گدھے کے بچے پہلے اپنا علم تو صحیح کر، درست کر، تجھے یہ تو پتا ہو کہ انزلنا کیسے کھاتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے،
نہار منہ استعمال کرنا ہے یا روٹی کھا کے استعمال کرنا ہے یا دوپہر کو استعمال کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے انزلنا کو، جس کو یہ پتہ ہی نہیں. اور دیکھو دعویٰ کتنا بڑا ہے، انزلنا. اسی طرح جس آدمی کو یہ پتہ نہیں، مربی بھی ایسے ہیں، جیسے مربی ہیں، قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آتا. ان کا بڑا پوپ خلیفۃ القاذبان، خلیفۃ القاذبون، خلیفۃ القاذبین، خلیفہ مسرور، اس کو بھی نہیں پتا قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے میری بڑی علماء کرام سے، مولویوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے یبے اور کھچے مارتا ہے اور کہتا ہے بعث آخرین منہم لما یلاقو، بعث آخرین منہم لما یلاقو. اسے یہ نہیں پتا کہ آخرین کے بعد پہلے اباسا لگ نہیں سکتا. یہ ہے علم ان کے بڑے پوپ کا، جو ان کا امام ہے، اس کا بھی یہ علم ہے کہ بعث آخرین، بعث آخرین سے پہلے لگ ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں لگ سکتا، قطن نہیں لگ سکتا. ادھر ہے بعث فی الامیین، اور اس نے کہا کہ یہاں بھی آخرین لگ جائے گا، فی الامیین لفظ ہے، بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیکم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آگے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَقُوا، وہ اتنا بڑا عالم ہے، وہ اتنا بڑا عالم ہے، اور 2096 کا اس نے جھوٹ بولا ہے. اور کسی مرزائی کو کان تک، وہ کہتے ہیں کان تک جوں بھی نہیں رینگی، چونٹی بھی نہیں رینگی کہ پتہ چلتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. بعث آخرین منہم لما یلاقوا بہم. اب عقل والے، علم والے لانتے ڈالتے ہیں نا، لانتے ڈالتے ہیں نا کہ اس کا مفہوم اور اس کا مفہوم بھی نہیں ملتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرمائے. اور جو ایسے جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول بول کر قرآن پاک کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں تو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.